عمران خان کی وارنٹ گرفتاری کو روکا اور نہ ہی ٹچ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں پولیس آپریشن روکنے کی درخواست کی سماعت کے دوران جج کے ریمارکس۔ عدالت نے آپریشن روکنے کے احکامات میں کل تک توسیع کر دی۔ فواد چوہدری کا دعویٰ۔ عمران خان عدالت میں سرنڈر کریں، گرفتاری سے روک دیا جائے گا۔ قانون کے مطابق وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، مزاحمت کیوں ہوئی؟ یہ دنیا کا سب سے مہنگا وارنٹ ہو گیا، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، عوام کے پیسے ہیں، زیادہ سے زیادہ پرامن احتجاج کر لیتے۔ وارنٹ کی تاریخ 18 مارچ ہے، پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو شک خانہ کیس میں جج کے ریمارکس۔ عمران خان کے وکلاء نے اصل انڈرٹیکنگ عدالت میں جمع کرا دی۔ زمان پارک میں ہنگامہ آرائی، ایس ایچ او ریس کورس کی مدعیت میں عمران خان کے خلاف مقدمہ درج۔ دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت سمیت 20 دفعات شامل۔ 2 دن تک جاری رہنے والی ہنگامہ آرائی کے دوران مظاہرین نے پتھراؤ کیا، پیٹرول بم بھی پھینکے۔ پولیس نے منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، متعدد گاڑیاں جلا دی گئیں، فینسی لائٹس توڑ دیں، جنگلے اکھاڑ پھینکے۔ 70 پولیس اہلکار اور 10 شہری زخمی ہوئے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے ڈیرے، عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر کنٹینرز رکھ دیے، ہاتھوں میں ڈنڈے اور غلیل اٹھا کر کینال روڈ پر نکل عمران خان کے حق میں نعرے بازی، آپریشن نہ ہونے پر رقص کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ نوجوانوں میں حقیقی آزادی کے حوالے سے تڑپ ہے، ہمیشہ دعا کی قوم کو حقیقی آزادی سے آشنا کر دے۔ قانون کی حکمرانی بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تو احساس کمتری ختم ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اتوار کو جلسہ کرنے سے روک دیا۔ سب مل کر معاملے کا حل نکالیں، لیکن آپ لوگ سسٹم کو چلنے دیں۔ اگر جلسہ کرنا ہے تو 15 دن پہلے پلان کریں۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران عدالت کے ریمارکس۔ فورن ایجنٹ اور ریاست پر حملہ آور ریلیف لے رہا ہے۔ سیاسی لیڈر ریاست پر حملہ نہیں کرتے، اپنی سیاست نہیں ریاست کو بچاتے ہیں۔ عدالت کے احکامات پر عمل کرانے والے پولیس اہلکاروں کے سڑ پھاڑ رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ عمران خان بانیان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انٹرنیشنل ایجنڈا لے کر آیا ہے۔ پاکستان میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ زمان پارک میں تماشا اور سرکس لگا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ سینیٹر رضا ربانی نے اہم قومی معاملات پر پارلیمنٹ کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع، فوجی عدالتوں کے قیام اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے معاملات پر پارلیمنٹ کی حیثیت ربڑ اسٹیمپ قرار دے دی۔ عمران خان ریل میں ہوں یا جیل میں حکومت سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ عدلیہ مریم نواز کے نشانے پر ہے، وہ نہیں جانتی۔ فائنل گول عدلیہ نے ہی کرنا ہے۔ نواز شریف کو ملک میں عدلیہ لائے گی یا اللہ لائے گا؟ شیخ رشید کا بیان۔ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا کیس۔ فواد چوہدری کی کیس میں فریق بننے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ آپ کیسے فریق بن سکتے ہیں؟ جج کا استفسار۔ مقدمے میں 22 کروڑ عوام متاثر ہیں، فواد چوہدری کا جواب۔ سپریم کورٹ نے صدر عارف الوی کو نااہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ صدر عارف الوی کی اہلیت کو ظہور مہدی نامی شخص نے چیلنج کیا تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ پیٹرول 5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے، مٹی کا تیل 2 روپے 56 پیسے مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272، ہائی سپیڈ ڈیزل 293 اور مٹی کا تیل 190 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ نیا سرچارج لگانے اور بجلی صارفین پر 335 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت جاری۔ بجلی کمپنیز کی نااہلی کا بوجھ صارفین کیوں برداشت کریں؟ ممبر نیپرا کے ریمارکس۔ مودی سرکار کے پلوامہ ڈرامے پر مزید سوالات اٹھ گئے۔ راجستھان کے شہر جے پور میں مودی سرکار کے پلوامہ ڈرامے کے چرچے۔ کانگریس رہنما نے مودی کے پلوامہ ڈرامے کا پردہ چاک کر دیا۔ مودی جی نے کہا تھا کہ گھر میں گھس کر ماریں گے، لیکن الٹا پاکستان نے گھر میں گھس کر مار دیا۔ سکھجندر سنگھ رندھاوا کی تنقید۔ آئینہ دکھانے پر مودی سرکار تلملا اٹھی۔ کانگریس رہنما کے بیانات کو غداری سے تشبیہ دے دی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 بچے شہید اور پاک فوج کے 2 جوان زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے شاد باغ میں پتنگ کی ڈور نے ایک اور بچے کی جان نگل لی۔ والدین کے ساتھ موٹر سائیکل پر جانے والا 5 سالہ علی حیدر گلے پر ڈور پھرنے سے جاں بحق۔ سی سی پی او لاہور کا سخت نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पानी भरने पर झगड़ा, खातून ने पड़ोसन पर छुरी चला दी, गोद में लिया हुआ 4 साला लड़का शदीद जख्मी, पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस सबसे पढ़ा लिखा महकमा बन गया, एक और वार्डन ने PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। 2400 वार्डन्स में से 145 MPhil, 4 डॉक्टरेट और 80% मास्टर्स डिग्री के मालिक बन गए। रमजान करीब आते ही पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू, कसाबों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। गाय के गोश्त में 150 रुपए और दुम्बे के गोश्त में 500 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में गर्द के तूफान ने जिंदगी मफलूज कर दी, शहरियों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात, सैकड़ों अस्पताल पहुंच गए, स्कूल बंद कर दिए गए, परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्तान सुल्तान्स PSL के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर मैच में लाहौर कलंदर्स को बासानी शिकस्त दे दी, 169 रन का हदफ दिया। कलंदर्स की पूरी टीम 76 रन पर आउट, 57 रन की इनिंग्स खेलने पर पोलार्ड प्लेयर ऑफ द मैच करार। एलिमिनेटर मैच में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबले। और FBI और कातिल के दरमियान जंग पर बनने वाली फिल्म टू कैच अ किलर का ट्रेलर जारी।